میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل میڈیا۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین جن کو اکثر ماسیاں کہا جاتا ہے، یہ ماسیاں کس حد تک خطرناک ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے آج جانیں گے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران سے۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں، ان کا کردار اور اس کے بارے میں آپ کی اسٹڈی جو چند ماہ سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس میں ان کا کردار کیسا دیکھنے میں آیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہمیں ایک کمپلین کی بہت زیادہ بار بار آ رہی ہے۔ آپ کو گھروں میں خواتین جو ہماری فیملیز ہیں وہ عام طور پہ گھر ڈومیسٹک ہیلپ کے لیے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں، کوئی اور بغیر جانے، بغیر کسی گارنٹی، بغیر آئی ڈی کارڈز رکھے، بغیر ان کی تھانے میں اندراج کرائے، وہ کوئی بھی کام کے لیے جو خواتین آتی ہیں رینڈملی ان کو وہ گھروں میں داخل کر لیتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی خواتین پھر وہ کسی واردات میں، برگلری میں، نقب زنی میں یا گن پوائنٹ کی واردات میں انوالو ہوتی ہیں۔ ان کے پیچھے گینگز ہوتے ہیں یا ان کے کرمنلز کے ساتھ ایسے لنکیجز ہوتے ہیں کہ وہ ان کو گھر کا سارا ان کو رستہ اور چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ کہاں پہ کیا سامان ویلیوبلز کہاں پڑے ہیں، وہ وہاں پہ ان کے ساتھ واردات کر دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 4 مہینوں کے اندر 55 ایسے کیسز رجسٹر کیے ہیں جس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ ان کام والیوں کی تھی، اور سرپرائزنگلی اس کے اندر کامن چیز یہ تھی کہ یہ سارے وہ گھر تھے جنہوں نے ان کو ہائر کرتے وقت کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں رکھا یا کسی آئی ڈی کارڈ کی چھوٹی سی کوئی کاپی رکھ لی، جس کو ویریفائی نہیں کیا، جس کا تھانے میں اندراج نہیں کرایا، اور وہ 1 سے 2 دن یا ہفتے کے اندر اندر وہ اپنی واردات ڈال کے چلے جاتے ہیں اور لوگ اپنے ویلیوبل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ زیور ہوتا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو گھر کا بہت اچھا اندر سے نقشہ، کہاں پہ چیزیں پڑی ہوں گی، زیور کہاں پہ ہوں گے، فلاں چیز کہاں پہ ہوگی، کوئی ویلیوبل چیز کہاں رکھی ہے، گھر میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، کتنی چیزیں کہاں سے مل سکتی ہیں، وہ سارا پتہ لگ جاتا ہے ان کو، یا وہ بڑے شارٹ ٹرم میں 2-3 دن کے اندر یہ کام کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان کے طریقے واردات کے بارے میں بتائیے گا کہ اب میجورٹی جو کیسز سامنے آئے اس کے اندر طریقے واردات ان کا کیا تھا، کتنے دن کے اندر واردات کی، ان کو ہائر کیسے کیا گیا، کیا ڈور بیل کے اوپر جو ہے وہ نوک کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو رکھ لیا گیا؟ دیکھیں، ہمارے جو پوش سیکٹرز ہیں یا ایسے رہائشی علاقے ہیں جو ذرا جو ایفلوئنٹ لوگ رہتے ہیں، وہ ان کو ہمیشہ ایک ڈومیسٹک ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی ایک شارٹیج بھی ہوتی ہے، یہ اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے۔ ایسے ایریاز کے آس پاس قریب سے آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو ایک ہمیشہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ یا کوئی کام چھوڑ دے یا کوئی کام پہ نیا انہوں نے نہیں رکھا کسی کو، تو اس دوران کوئی بھی بندہ ڈور بیل پہ آ کے بتائے کہ جی میں نے کام کرنا ہے، آپ نے کام کروانا ہے گھر کا تو بتا دیں، تو لوگ اس پہ، کیونکہ سپلائی کم ہوتی ہے، لوگ پریفر کرتے ہیں کہ فوری طور پہ چلیں، کوئی آ گیا ہے تو اس کو رکھ لیں۔ اور عام طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم آج سے کام شروع کر دیتے ہیں، آپ کام ٹرائی کر لیں، کل سے ہم آ کے ریگولر کر لیں گے، اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی ہم کل لا دیں گے، پرسوں لا دیں گے، اس طرح کی چیز۔ وہ گھر کے اندر آ کے ایک دفعہ پورا نقشہ اور وہ وزٹ کر کے جب چلے جاتے ہیں، اس کے فوری بعد چند دنوں کے اندر 2 سے 3 دن کے اندر بھی واردات ہو جاتی ہے، ہفتے میں بھی ہو جاتی ہے، اور کئی جگہ ایسا ہے کہ وہ جہاں پہ کرمنلز کے ساتھ، گینگز کے ساتھ تعلق ہے، وہ مہینے میں بھی وہ واردات کر دیتے ہیں۔ اور پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم ان تمام کمپلیننٹس جن کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پاس ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، کوئی گارنٹر نہیں ہوتا، کسی کی طرف سے ریفرڈ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ان کی ڈیٹیلز کوئی نہیں ہوتی، جو پولیس کے لیے بڑا ٹرکی ہو جاتا ہے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا پہ۔ اچھا، اس میں ہم نے ریسنٹلی جو کیسز دیکھے تھے، جو حکومتی رہنما ہیں ڈاکٹر ثانیہ، ان کے جو فیملی ممبر تھے ان کے ساتھ واردات ہوئی، وہاب ریاض کے فیملی ممبر سے ان کے ساتھ واردات ہوئی، دونوں کی طرف سے یہی بتایا گیا کہ ہم نے ان کی ویریفیکیشن نہیں کی، تو کچھ دن کے اندر ہی واردات کر لی گئی۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ آپ ان لوگوں کو ویریفائی کر سکیں؟ دیکھیں، ہم بار بار لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک ہمارے پاس ایک پراپر ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے، ہر تھانے میں آپ کوئی پرائیویٹ امپلائی رکھتے ہیں، ڈرائیور رکھتے ہیں، کوئی چوکیدار رکھتے ہیں، کوئی ڈومیسٹک ہیلپ کے لیے کوئی خواتین رکھتے ہیں، جو بھی آپ اپنے پاس امپلائی رکھیں گے اس کو آپ نے تھانے میں رجسٹریشن آف پرائیویٹ امپلائیز ROPE، یہ اس میں انٹری کرا دینی ہے آپ نے کنسرن پولیس اسٹیشن میں کہ یہ بندہ ہے، یہ آئی ڈی کارڈ ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جب آئی ڈی کارڈ، اوریجنل آئی ڈی کارڈ یا چیزیں آپ وہاں پہ دکھائیں گے، جمع کرائیں گے، یا اس کی وہ پولیس اس کو ویریفائی کرے گی، آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ اس شخص کے اوپر فلاں ضلع میں یا فلاں جگہ پہ یا فلاں ٹائم پہ اس کے اوپر چوری کا، ڈکیتی کا، واردات کا، ریپ کا، کوئی کسی بھی قسم کے اوفینس کا یہ پرچے ہوئے ہیں، جسے آپ کو ایک دم پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ گھر میں رکھنے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔
تو تھانوں کے اندر یہ پورا میکنزم موجود ہے. آپ نے صرف اپنے قریبی خدمت مرکز یا اپنے کنسرن پولیس اسٹیشن میں جا کے اس کی انٹری کرانی ہے. یہ بڑا آسان پروسیس ہے, اس میں ہارڈلی 3 سے 5 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. فرنٹ ڈیسک پہ جانا ہے, اس کی انٹری کرا دینی ہے اور وہ اسی ٹائم وہ چیک ہو جاتی ہے چیز. اس سے لوگ وارداتوں سے بھی بچ جاتے ہیں, اور جس کو آپ رکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سیکچوئل اوفینڈر رہا ہو سکتا ہے کوئی کسی اور قتل میں انوالو ہو, اشتہاری ہو کہیں پہ, تو اس چیز سے بچنے کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے جو بھی بندہ گھر پہ رکھیں, رجسٹریشن آف پرائیویٹ امپلائیز کا اس میں اس ڈیٹا بیس کے اندر اپنے کنسرن پولیس اسٹیشن میں خدمت مرکز میں اس کی انٹری کروا دیں. اچھا, اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا لوگوں کے اویئرنیس کے لیے, کیا اس کی کوئی فیس ہے, پولیس نے کوئی فیس رکھی ہے, یا اس کو گھر بیٹھے بھی کروایا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی فیس نہیں ہے. یہ ان 2 جگہوں کے علاوہ اس میں ہماری جو ایپ ہے اس کے تھرو بھی آپ آئی ڈی کارڈ چیک کر سکتے ہیں لوگوں کا. جو پنجاب پولیس کی ایپ ہے اس میں ویریفیکیشن ہو سکتی ہے, تو اس کو ہم نے وہ ڈیٹا بیس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ کوئی پرچے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اس میں ریکمینڈڈ چیز یہ ہے کہ ضرور اطلاع دیں پولیس کو, چاہے آپ ڈیجیٹل طریقے سے کرتے ہیں, چاہے خدمت مرکز میں جا کے کرتے ہیں, چاہے پولیس اسٹیشن میں کرتے ہیں. اس میں گھبرانے والی بھی کوئی بات نہیں, اس کی فیس بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے صرف انٹری کرانی ہے, ہمارے پاس ریکارڈ میں آ جائے گا. سارے چور نہیں ہوں گے, سارے ڈومیسٹک ہیلپ چور نہیں ہوگی, سارے جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں وہ چور نہیں ہوں گے, لیکن اس گاب میں چند برے لوگ ضرور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا شکار ہو جائیں, تو وہ انٹری ضرور کرا لیں. اچھا, اس میں کہیں لاہور کے اندر جیسے ہم اگر بات کریں تو لاہور میں بہت سی ایسی امپلائیز سروسز دینے والی جو کمپنیز بھی بنائی گئی ہیں, وہاں پہ امپلائر آپ کو چاہیے تو ان کے پاس رابطہ کرے تو وہ آپ کو امپلائی دے دیتا ہے. کیا ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پاس جتنے بھی امپلائی رکھ رہے ہیں اس کا ڈیٹا بیس بھی آپ کو شیئر کریں؟ بالکل کرنا چاہیے, ان کو بھی کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک 3 ماہ کے بچے کو ایک جو نینی ہے اسی طرح ایک امپلائمنٹ ایجنسی سے وہ ہائر کی گئی 26,000 روپے تنخواہ پہ, اور کیونکہ وہ بچہ رو رہا تھا تو اس کے بعد وہ, یہ تو سارا کیمرے کے اندر آ گئی. جنوری کا انسیڈنٹ ہے, 20 جنوری کو یہ ہوا. بعد میں گھر والوں نے وہ ویڈیو دیکھی تو انہیں پتہ لگا کہ 3 ماہ کے بچے کے ساتھ یہ جو ڈومیسٹک ہیلپ بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے خاتون رکھی ہے, وہ بچے کو اس نے اتنے برے طریقے سے جھنجھوڑ رہی ہے, مار رہی ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ بچہ رویا اور اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی. تو اس طرح کی ساری چیزیں, اور کوئی ویریفیکیشن ان کے پاس نہیں تھی. تو ویریفیکیشن بڑی ضروری ہے اور بہت ہی آسان پروسیس ہے. اس میں اپنی پولیس پہ اعتماد کریں, اپنے کنسرن پولیس اسٹیشن کے فرنٹ ڈیسک پہ چلے جائیں, اپنے قریبی خدمت مرکز پہ چلے جائیں, صرف وہاں پہ ان کا ڈیٹا انٹر کروا دیں. بہت سارے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں. جی, جیسا کہ آپ نے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی بات سنی, ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی امپلائی رکھنے کے لیے, وہ ڈرائیور ہو, سیکیورٹی گارڈ ہو, وہ گھر کے اندر نینی ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ جو میڈز ہوں جن کو ماسیاں کہا جاتا ہے, یہ بھی آپ نے رکھنی ہے. تو اس کا فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ پولیس سے ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں, اور پولیس کے لیے کسی بھی پولیس اسٹیشن یا خدمت مرکز میں جا کے صرف ان کا آئی ڈی کارڈ دیں گے تو پولیس آپ کو ویریفائی کر کے دے گی کہ یہ اس کا کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے, یہ کسی جو بری عادت میں مبتلا تو نہیں ہے. کیونکہ یہ بچوں یا گھر کی سیفٹی کا معاملہ ہے کہ ایک ملازم جس کو گھر رکھ لیا جاتا ہے, گھر کا فرد بنا کے رکھا جاتا ہے, اس کے بعد وہی لوگ جو ہیں وارداتیں کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے ثانیہ عاشق ان کے جو ریلیٹیو تھے ان سے بھی بات کی, تو اس کے ساتھ ساتھ وہاب ریاض سے بھی جب ہم نے بات کی تو وہاب ریاض کا بھی کہنا تھا کہ ایسے کیسز کے اندر ان کی نیگلیجنسی یہ تھی کہ انہوں نے ان کی ویریفیکیشن نہیں کروائی, جس کی وجہ سے میجر لاس ہوا. پولیس کی طرف سے ملزمان گرفتار تو کر لیے گئے, لیکن آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے تمام لوگ جو گھر میں ملازم رکھتے ہیں اس کی ویریفیکیشن پولیس سے لازمی کروائیں.